السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر محمد نواز حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر مطالعہ پاکستان باب نمبر 4 قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا تفصیلی سوال بھی ہے، یہیں سے باب نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ تفصیلی سوال بھی ہے اور باب بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ آج اس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ ایم سی کیوز ہے میرا۔ اسلام دین ہے، دین فطرت، اس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں۔ قرآن و حدیث میں کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ تو میں نے بیٹا الگ الگ ہیڈنگس بنائی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں خواتین کے حقوق، احادیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق اور اسلام کی آئیڈیل خواتین، یہ ہمارے ٹاپک ہیں، ان کو ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں خواتین کے حقوق۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے۔ عورت کا لفظ کس چیز سے آگاہ کرتا ہے؟ شارٹ کوشچن ہے بیٹا۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ تمام مذاہب بشمول اسلام، عورت بشمول اسلام ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ یہ شارٹ کوشچن بنے گا بیٹا کہ اسلام نے خواتین کو کن شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں؟ حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت۔ اکثر عورتیں اس صبر کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ مردوں کی نسبت کم تر ہیں۔ اچھا بیٹا، کس تصور کی بنا پر عورتیں تشدد کا شکار ہوتی ہیں؟ اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ عورتیں جو ہے مردوں سے کم ہیں۔ جی، بحیثیت انسان برابر ہیں، اس کے علاوہ مرد جو ہیں واقعی وہ افضل و برتر ہیں اور وہ ان پر حاکم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر ظلم کریں، بلکہ وہ ان کی کفالت میں، ان کی دیکھ بھال میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے۔ جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوی ہیں، برتر تو ہیں، قوی بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں پر ظلم ڈھاتے رہیں، ان سے زیادتی کرتے رہیں، ان کے حق مارتے رہیں، نہیں، بلکہ ان پر اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ عورتوں پر اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ جب حاکم بنایا ہے تو پھر کلکم راع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ایک اسے سوال ہوگا، یہ حدیث پاک ہے۔ تو بیٹا پھر اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے، اس حاکمیت کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا جب جواب دینا ہے تو پھر ہمیں عورتوں کے عملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مرد و عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے۔ جی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 195، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ عرب معاشرے میں اسلام کے عمل سے قبل دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جی بیٹا، عرب معاشرے میں اسلام کے عمل سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام نے لڑکی کو بنایا رحمت اور گھر کا سکون۔ اسلام کو سبق ہوا تو عورت کو ظلم کے اندھیروں سے نجات ملی۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر حرمت عزت سے نوازا اور اس کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی۔
اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورتوں کی حیثیت مستحکم کی۔ ٹھیک ہے بھائی جی، تو اسلام کی بدولت عورت کو کیا حقوق ملے، کن اندھیروں سے نجات ملی، عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا، زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی اور مردوں کے برابر عورتوں کو حقوق دیے گئے۔ جی، اسلام نے عورت کے مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلوع کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رہ دہی کا حق، مشاورت کا حق ادا کیا۔ اسلام نے عورت کو کیا حقوق ادا کیے؟ یہ شارٹ کوشچن ہے بیٹا۔ مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلوع کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق، مشاورت کا حق ادا کیا۔ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، یعنی اولاد کی کفالت کسی بھی صورت میں عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری والد کی ہے، ماں کی نہیں ہے بلکہ والد کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ بیوی ہے تب بھی ترکے میں حصہ ہے، بیٹی ہے تب بھی ترکے میں حصہ ہے، بہن ہے تب بھی ترکے میں حصہ ہے۔ اسلام میں عمل اور اجر میں مرد و عورت مساوی ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ مزید فرمایا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 124۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو احادیث ہیں جی، احادیث میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خود دو جہاں کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے، فرمایا یہ میری 2 انگلیاں، ایسے 2 انگلیاں کر کے ارشاد فرمایا کہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ ساتھ ہیں، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ جی، یعنی اس کو میرا قرب ملے گا جو لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ سنن نسائی، سنن ترمذی، کتاب نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 19 اور 13 خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دوسری جگہ فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سنن ترمذی، کتاب نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 1911۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اسلام کی ایڈیل خواتین، اسلام کی ایڈیل خواتین کا تذکرہ ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا عظیم رکن بنا دیا گیا۔ تمام مرد اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کریں۔ اس واقعہ سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن بیٹا یہ توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں، جب عمرہ اور حج پہ جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، یہ ایک عبادت والا کام ہے اور اللہ کا پسندیدہ کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن ذرا دیکھیں کہ وہاں اللہ نے مرد عورت کی تفریق کیسے کی ہے، ان دونوں کو کیسے مقام دیا ہے اور ان کو کس طرح عزت و آبرو سے نوازا ہے۔ مرد ہے تو اپنی مردانگی دکھائے اور وہ ذرا بھاگے، وہاں پہ دوڑ کے جو ہے وہ یہ صحیح کرے۔
لیکن عورت کیونکہ وہ دوڑے گی تو اس کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ بلند نہیں ہوگا بلکہ کم ہوگا، اس کی انسلٹ ہوگی، اس کے اعضاء جو ہیں وہ واضح نظر آئیں گے، اور اس طرح اللہ نے اس کے مقام کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کی عصمت کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کو تحفظ دیتے ہوئے یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ خواتین نہیں بھاگیں گی، نارمل چلیں گی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو خواتین صفا مرہ پہ نہیں دوڑ سکتی وہ میراتھن ریس میں دوڑ رہی ہیں، وہ کرکٹ کھیل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے بچائے، ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ جی، حضور پاک کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیرہ نما عرب کی ایک دولت مند خاتون تھیں۔ ان کا مکہ معظمہ ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کی کامیابی اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ بعثت نبی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا عام پہلو دنیا عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین خدام و یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور خواتین ہیں، وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کو ہم نے پڑھا۔ قرآنی آیات اور احادیث کا ترجمہ اچھے طریقے سے تیار کریں۔ اس میں ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن بھی ہیں بیٹے کہ قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ کوئی آیت لکھ سکتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، 4-5 آیات ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، سورۃ نساء ہے، سورۃ نساء کی 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، ایک سورۃ نحل کی آیت ہے، ان میں سے کوئی آیت لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں تو 4-5 احادیث ہیں بیٹا، کوئی لکھ سکتے ہیں آپ شارٹ کوشچن کے طور پہ۔ اور اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے تو میرا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کال کے ذریعے رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔